بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساؤتھ ایشیا میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو عطا شاہد کا سلام قبول ہو۔ امید کرتے ہیں جہاں بھی ہوں گے خوش خرم ہوں گے۔ ہم نے ربیع الاول کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کچھ اسلامی واقعات پر بات شروع کی ہے، تو آئے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کے پہلے 4 خلفاء، یا اگر آپ حضرت امام حسن علیہ السلام کی 6 ماہ کی خلافت کو بھی اس میں انکلوڈ کر لیں، تو جو پہلے 5 خلفاء تھے ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا، اور جنگ جمل کیوں ہوئی، اور اس کے اثرات اسلامک ہسٹری پر یا اسلامک ڈیولپمنٹ پر کیا ہوئے۔ تو اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسجد نبوی میں آپ کا انتخاب کیا گیا تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے، اور آپ کی بیٹی حضرت عائشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی یا امہات المومنین میں شامل تھیں۔ تو پہلے خلیفہ جو ہیں وہ نہ صرف ساتھی دوست، بلکہ انہوں نے پوری جو جدوجہد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس میں ساتھ رہے، اور ان کے سسر بھی تھے۔ اسی طرح دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب، وہ کچھ عرصہ بعد اسلام لائے، لیکن ان کی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری ہو گئی، اور وہ بھی حضرت حفصہ کے والد تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ تو اس طرح حضرت عمر بھی آپ کے سسر ہوئے۔ اس کے بعد آتے ہیں تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کا تعلق بنو امیہ سے تھا، لیکن ان کی رشتہ داری بھی آپ سے ہو گئی، کیونکہ آپ کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم آپ کی بیویاں بنیں۔ پہلے حضرت رقیہ آپ کے نکاح میں آئیں، لیکن ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کو بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیا۔ اس طرح حضرت عثمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ اسی طرح چوتھے خلیفہ جو تھے حضرت علی، وہ آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، لیکن آپ کی وہ انتہائی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کے شوہر بھی تھے، اور امام حسن اور حسین کی والدہ بھی تھیں۔ تو اس طرح حضرت علی بھی چچیرے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے داماد بھی تھے۔ اور اگر 5ویں خلیفہ امام حسن کا ذکر کریں تو وہ آپ کے نواسے تھے، اور دوسری طرف چلے جائیں امیر معاویہ، تو وہ بنو امیہ کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور
انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور شام میں اپنی حکومت کی داغ بیٹ ڈالی، اور امام حسن کے دستبردار ہونے کے بعد وہ تمام امت کے لیے اس کے امیر کہلائے۔ انہوں نے خلیفہ کا خطاب نہیں پایا۔ یہ تو تھی جو ہمارے شروع میں خلافہ، اور آپ کہہ لیں کہ جو شروع کے ہمارے حکمران تھے ان کا تعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، ان کی شہادت کی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو بہت سے عہدے عطا کر دیے تھے۔ آپ نرم دل تھے اور آپ نے بنی امیہ پر بڑی مہربانیاں کی تھی، اور اسی طرح امیر معاویہ کو بھی شام کا والی مقرر کیا تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے بعد میں پوری اسلامی سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو جنگ جمل کی وجہ حضرت عثمان کی شہادت تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد بنو امیہ اور امیر معاویہ کا یہ استدلال تھا کہ حضرت علی کو اپنی خلافت قائم کرنے کے فوراً بعد حضرت عثمان کے قاتلوں کو ان سے نپٹنا چاہیے اور ان کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ اب حضرت علی جو تھے وہ اپنے اوائل خلافت میں وہ خلافت کو مستحکم کرنا چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ پہلے وہ تمام انتظامات سنبھال لیں، لیکن امیر معاویہ اور حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ کا موقف تھا کہ نہیں، آپ کو پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے نپٹنا چاہیے۔ بہرحال اس اختلاف اتنا بڑا کہ دونوں طرف سے فوجیں اکٹھی کر لی گئیں۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے پہلے آپ کے بیعت کی تھی، لیکن انہوں نے وہ جو بیعت تھی اس کو بھی توڑ دیا، اور بصرہ میں حضرت عثمان کی شہادت کے ایشو پر دونوں فوجیں اکٹھی ہو گئیں۔ ایک فوج کی قیادت حضرت عائشہ کر رہی تھی اور دوسری فوج کی قیادت حضرت علی کر رہے تھے، اور یہ یاد رکھیں دونوں طرف صحابہ تھے، اور حضرت عائشہ کے ساتھ بڑے نامور صحابہ تھے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، جو جن کو خلافت کے منصب کا بھی حائل سمجھا گیا تھا، اور جو جنگ جمل کی قیادت کر رہی تھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوہ تھیں، اور دوسری طرف رسول اکرم کے داماد اور مسلمانوں کے خلیفہ حضرت علی تھے۔ اب آپ کہیں کہ بہت کوششیں ہوئیں، ڈیفینیٹلی بہت کوششیں ہوئیں کہ اس معاملے کو افہام و تفہیم سے طے کر لیا جائے، لیکن کئی عوامل تھے جس میں وہ لوگ بھی شامل تھے
جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا، وہ نہیں سمجھ چاہتے تھے کہ ان دونوں گروپس کے درمیان ویسا معاہدہ طے پایا جائے جس پر ان کے خلاف فوراً ایکشن شروع ہو جائے۔ اسی طرح امیر معاویہ، کیونکہ وہ بھی اپنی عمارت ختم نہیں کرنا چاہتے تھے، اگرچہ آپ نے ان کو خلیفہ بنتے ہی معطل کر دیا تھا، یعنی کہ ان کو عمارت سے نکال دیا تھا، لیکن انہوں نے حضرت علی کا کہنا نہیں مانا، اور ان کا بھی جواز یہی تھا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو سزا نہیں مل جاتی ہم کسی کے حکم کو نہیں مانیں گے۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ حضرت عثمان چونکہ بنی امیہ سے ہیں اور ان کے ساتھ وہ ان کے خون بہا لینے کے لیے ان سے زیادہ کوئی دوسرا دعوے دار نہیں۔ بہرحال جنگ جمل ہوئی، جیسے کہا ایک فوج کی قیادت حضرت عائشہ اور دوسری طرف حضرت علی تھے۔ گھمسان کی جنگ ہوئی، سینکڑوں سے لے کے ہزاروں لوگ تاریخ میں آتے ہیں کہ مارے گئے، لیکن دونوں طرف مسلمان مارے گئے، دونوں طرف صحابہ مارے گئے، دونوں طرف صحابہ کے بیٹے مارے گئے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، جن کا مقام بہت بڑا مقام ہے، وہ اس جنگ میں شہید ہوئے، اور حضرت عائشہ کی افواج کو شکست ہوئی۔ بہرحال حضرت علی نے ان سے بڑا اچھا سلوک کیا اور ان کو ان کے بھائی کی قیادت میں مدینہ روانہ کر دیا۔ اور تو یہ آپ اس میں دیکھیں کہ دو چیزیں اس سے ملتی ہیں، ایک کہ اختلافات کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ کتنے بھی نیک لوگ ہوں یا آپ ان کو کتنا بھی نیک سمجھیں، لیکن جب کسی ایک چیز پر اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر نوبت مرنے مارنے پر آ جاتی ہے، خواہ وہ صحابہ ہوں یا عام لوگ ہوں۔ لیکن اس سے کچھ نیگیٹو چیزیں نکلی اور اس سے کچھ پازیٹیو چیزیں نکلی۔ پازیٹیو چیزوں میں آپ یہ لے سکتے ہیں کہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ جیسے لوگوں نے حضرت عائشہ کی لیڈرشپ کو ایکسیپٹ کیا۔ اسی طرح جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خاتون لیڈ کرنے کے قابل ہیں، اور اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں، اگرچہ یہ ایک ایسا مقصد ہے جس کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے کہ اپنے خلیفہ کے خلاف خروج کرنا یا اس کے خلاف بغاوت کرنا، لیکن یہ اصول تو طے ہو گیا کہ خواتین بھی قوم کو لیڈ کر سکتی ہیں۔ اور دوسرا جو نیگیٹو پہلو اس سے بہت بڑا نکلا کہ اس نے اسلام کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک شیعان علی جو حضرت علی کے ہم نوا یا حضرت علی کے پیروار، حضرت کے فالوور تھے، اور دوسرے جو سنی مسلم ہیں۔ یہ ڈفرینشیشن اسی وقت سے شروع ہو گئی جب حضرت علی اور حضرت عائشہ میں جنگ جمل ہوئی، اور اس کے بعد مسلمان دو گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک سنی مسلمان جو امیر معاویہ کی لغزشوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ پردہ ڈالتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو حضرت علی علیہ السلام
کی خلافت کو ہی صحیح تصور کرتے ہیں، اور ان کے علاوہ جو بھی ان کے خلاف ہو، ہاں وہ صحیح بھی ہو، وہ اس کو رد کرتے ہیں۔ تو یہ دو گروہوں میں بٹنا یہ اسلام کے 30 سال بعد ہی ہو گیا تھا۔ یہ بڑی بدقسمتی ہے، اور ابھی تک اسلام ان گروہوں میں بٹا ہوا ہے۔ لیکن جیسے میں کہتا ہوں کہ جو بھی واقعات، ہسٹوریکل واقعات ہوتے ہیں، ان سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، ان کو ہم نے اینالائز کرنا چاہیے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کے دونوں بڑے فرقے جو ہیں، شیعہ اور سنی مسلم، ہم ان دونوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور دونوں کو حق اور سچ پر سمجھتے ہیں۔ دونوں کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہے، اور ڈفرینس آف اوپینین ہونا کوئی بڑی بات نہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمیں اس ڈفرینس آف اوپینین پہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں مسلمانوں کے فرقے کوشش کریں گے کہ وہ اپنے اپنی روایتوں کے تحت زندگی گزاریں، لیکن ایک دوسرے کو اس حد تک تنقید کا نشانہ بنائیں کہ آپس میں نفرتیں پیدا ہو جائیں۔ کیونکہ جو ہسٹوریکل واقعات ہونے تھے یا رونما ہوئے، وہ ہو چکے ہیں، اب ہم ان کو چینج نہیں کر سکتے۔ ہم ان کو مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن حضرت علی نے بھی جب جنگ جمل میں اپنے بڑے بڑے صحابہ کو شہید دیکھا تو وہ کوئی خوش نہیں ہوئے، آپ نے بڑے غم کا اظہار کیا، اور بلکہ دونوں طرف کے جنازے بھی اکٹھے پڑے گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مسلمان مزید تقسیم نہیں ہوں گے، اور ایک دوسرے کی ڈفرینس آف اوپینین اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اور اسلام کی حقیقی روح کو پہچانیں گے، اور اس کی ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جدید علوم سے آشنائی حاصل کریں گے، تاکہ وہ دنیا کی اس دوڑ میں آگے بڑھ سکیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔